24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے من الرحمانی، رحمان کی طرف سے، الرحیم رحیم کی طرف سے، کتاب ایک کتاب ہے، فصلت آیاتہ تفصیل کی گئی ہے اس کی آیتوں کی، قرآنا عربیا یہ قرآن عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ترتیب توقیفی یعنی جو قرآن کریم کی ترتیب ہے، اس اعتبار سے یہ 41 نمبر کی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 114 صورتوں میں سے یہ 61 نمبر پر نازل ہوئی۔ اور اس سے پہلے سورۃ المؤمن جو اس سے پہلی ہے وہی نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورۃ الشورى یہ 62 نمبر پر نازل ہوئی ہے، اور اس کی آیات مبارکہ 54 آیات ہیں، جبکہ اس کے 6 رکوع ہیں، اور اس سورۃ مبارکہ کے 809 الفاظ ہیں، اور اس کے حروف 3406 حروف ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ دیگر حامیم چونکہ ان صورتوں کو حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل سورہ مومن میں ہوئی تھی، یعنی ایسی 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو پہلی صورت سورہ مومن تھی، اب یہ دوسری صورت ہے حامیم والی، اور یہ بھی ان صورتوں کی طرح یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد پر بحث ہوتی ہے، مسائل کم ہوتے ہیں، اور اس میں عقیدے پر بحث کی جاتی ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، قیامت اور قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح اس صورت مبارکہ میں نافرمان اور سرکش لوگوں کا اللہ نے حال بھی بیان کیا، اور پھر ان کا انجام بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اس صورت کا نام حامیم السجدہ کیوں رکھا گیا؟ چونکہ اس کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 38 میں آیت سجدہ ہے، اس لیے اس صورت کو حامیم السجدہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام اس سورت کا
سورت فصلت بھی ہے جو آیت نمبر 3 کے اندر آیا، فصلت کتاب فصلت آیاتہ، تو اس سورت کا نام فصلت بھی ہے۔ اور اسی طرح اس سورت مبارکہ کے اور بھی نام مفسرین نے لکھے ہیں۔ حامیم السجدہ کا ایک نام سورۃ المصابیح بھی ہے، اور اسی طرح سورۃ الاقوات بھی اس سورت مبارکہ کا نام رکھا گیا۔ اور اس سورت پاک میں اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، یعنی ان کا معنی اللہ اعلم بمرادہ، ان کا معنی اللہ ہی جانے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے منزل من اللہ ہے، رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رحمان اور رحیم رب کا کلام ہے۔ اور فرمایا اس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، جن میں کوئی ابہام نہیں ہے، جن میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، مسائل کو بڑے احسن انداز میں کھول کے اللہ نے بیان فرمایا، اور عقائد اور مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے بیان کیا۔ اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور یہ قرآن کریم بشیرا و نذیرا ہے۔ اگلی قرآن کی صفتیں بیان کی، قرآن خوشخبری دینے والا ہے، نیک لوگوں کو اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری دیتا ہے، نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے قرآن ڈراتا ہے، نذیر ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، فرمایا کہ لوگ اس قرآن کو مان کر اس پر عمل کرتے، لیکن قرآن نے فرمایا کہ اکثر ان لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن جیسی نصیحت سے منہ موڑا، وہ قرآن کو سننے تک تیار نہیں ہیں، قرآن کو سنتے ہی نہیں۔ تو فرمایا لوگوں کی اکثریت اس قرآن کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ کسی اور کا نقصان نہیں، اس انسان کی اپنی بدبختی ہے جو اللہ کے قرآن اور اللہ کے دستور سے باہر نکلتا ہے۔ فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن اس رب کی طرف سے ہے جو رحمان بھی ہے، بڑا رحیم ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ چونکہ مشرکین مکہ جو تھے ان کی زبان عربی تھی، اس لیے قرآن کریم کے اول مخاطب بھی وہی لوگ ہیں، اس لیے قرآن کریم کو اسی زبان میں نازل کیا گیا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں قرآن کی صفات بیان کی کہ قرآن خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھی ہے۔ فرمایا بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر نے اعراض کیا، منہ موڑا اس قرآن سے۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ،
وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل فی اکنہ پردوں میں ہیں مما اس سے جو تدعونا تم بلاتے ہو ہمیں الیہ اس کی طرف وفی آذاننا اور ہمارے کانوں میں وقر بوجھ ہے ومن بیننا اور ہمارے درمیان وبینک اور تمہارے درمیان حجاب ایک پردہ ہے فعمل پس آپ عمل کیجئے اننا عاملون بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں جو فرمایا وقالوا قلوبنا فی اکنہ، بعض لوگوں کا تو یہ حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتے تھے کہ آپ کی دعوت ہمارے دلوں میں اترتی نہیں ہے، اثر ہی نہیں کرتی، آپ کی بات ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ کچھ بھی کہو ہمارے دلوں پہ بات آپ کی نہیں لگتی۔ اور کہتے تھے ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ہمارے کان قرآن نہیں سن سکتے، مختلف ہیلے بہانے کرتے تھے اور اس قرآن سے دور رہتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان من بیننا و بینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان پردے عائل ہیں، ہم ایک دوسرے کے نظریے کو قبول نہیں کر سکتے۔ تمہارا نظریہ اے پیغمبر اکیلے اللہ کو ماننے والا نظریہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کا نظریہ ہے، ہم تو 360 کے ماننے والے ہیں، ہمارے تو خدا زیادہ ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کے نظریے کو قبول نہیں کر سکتے۔ من بیننا و بینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، لہٰذا ہم سے یہ توقع نہ رکھو کہ ہم قرآن کی بات تسلیم کریں گے، ہم تو اپنے بڑوں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے ہم بھی وہی کریں گے، آپ کی اور آپ کے قرآن کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا تم اپنا کام کرو، فعمل اننا عاملون۔ وہ لوگ کہنے لگے تم اپنا کام کرو ہم اپنا کر رہے ہیں۔ تو کفار نے قرآن کی بات سننے سے ہی مکمل انکار کر دیا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن سے بچنے کے لیے یوں ہیلے بہانے کرتے تھے، کبھی کہتے ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، کبھی کہتے ہمارے دلوں میں پردے ہیں، اور کبھی کہتے ہمارے اور تمہارے درمیان پردے ہیں، مختلف ہیلے بہانے کرتے تھے۔ اس لیے وقت ملے تو قرآن کو وقت دو، قرآن کریم دل کی آنکھیں کھولنے والا ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن کریم، اور جتنا بھی وقت ہو سکے اللہ کے قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کریم میں پر عمل کریں، جو بات معلوم ہو جائے زندگی میں لائیں۔ انسان کو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا پرانا طریقہ تو یہ تھا کہ اب ہم قرآن پڑھیں تو پرانے طریقوں کو بھی چھوڑو جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور قرآن کریم جو کہے، سنت جو کہے اس پہ عمل کرو، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ میرا نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے میں تمہارے کانوں سے پردے ہٹا نہیں سکتا، میں تمہارے دلوں سے پردے ہٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پیغمبر خدا نہیں ہوں، میں پیغمبر الہ نہیں ہوں، میں تو تخلیق کے اعتبار سے میں افضل البشر ہوں، میں انسان ہوں، اور میرا کام یہ ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اور ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں ہدایت نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ،
لیکن اللہ ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آخر میں فرمایا میرا نبی آپ ان مشرکین کو کہہ دو نہیں مانتے میں تمہارے پردے ہٹا نہیں سکتا، ہٹائے گا اللہ ہی پردے ہٹانے والا ہے۔ اگر انسان حقیقت میں حق کا طلبگار ہو، اللہ قرآن میں فرماتے میں اس بندے کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ انسان ارادہ تو کرے، اللہ سیدھے راستے پہ چلا لیتے انسان کو، چاہے وہ جتنے اندھیروں تلے ڈوبا کیوں نہ ہو۔ اگر ہدایت کا طلبگار ہے رب ایسے بندے کو کبھی محروم نہیں کرتے۔ فرمایا قل فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر انما انا بشر مثلکم، بے شک میں انسان ہوں تمہارے جیسا، میں خدا نہیں ہوں۔ یوحا الی، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم، بے شک تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، پس سیدھے رہو اس کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، واستغفروا، اور بخشش مانگو اللہ سے، جو کفر کیا، جو شرک کیا، جو گناہ کیے، اللہ کے حضور معافی مانگو، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ مشرک آدمی اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑتا اور ایک اللہ کی پوجا نہیں کرتا، تو اس لیے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرک آدمیوں کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ عمل کی توفیق۔